السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، زہد و تقوی والے ہیں، مرتبے والے ہیں، بلند مقام والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، لیکن یہ جو 10 صحابہ کرام جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، آج ان کے بارے میں ہم سنیں گے۔ عشرہ مبشرہ کے اندر جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بچپن ہی سے ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی لگا لی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر میدان میں آپ ساتھ رہے۔ زندگی کے ہر میدان میں آپ نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد تک قربان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک مشہور تاجر تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بھی آزاد مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، الہی یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی اس دعا کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمایا، اور جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا تو اس دن سے مسلمانوں کو عروج ہوا، مسلمانوں کو تقویت پہنچی۔ تیسرے عشرہ مبشرہ کے اندر جو نام ہے وہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین۔ آپ کا حیا مشہور و معروف کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہیں، اور آپ نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا اولاد تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ قربان کیا۔ عشرہ مبشرہ کے اندر جو چوتھے صحابی ہے وہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد بھی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے غزوہ خیبر کے اندر جو جان نثاری دکھائی، انہی کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کا لقب، اللہ کا شیر کا لقب آپ کو ملا۔ عشرہ مبشرہ کے اندر جو پانچواں نمبر ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ابتدا کے اندر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی تقریباً تمام غزوات میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت فرما کے جنگوں میں حصہ لیا۔ چھٹے نمبر پہ عشرہ مبشرہ کے اندر جو نام آتا ہے وہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ ان کا شمار امیر صحابہ کرام کے اندر ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنا مال جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ قربان کیا اور اکثر غزوات میں ہمارے نبی کا ساتھ دیا۔ ساتویں نمبر پہ عشرہ مبشرہ کے اندر جو نام آتا ہے وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہے جنہوں نے 19 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور آپ کی والدہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا سعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا حضرت سعد کا، اور جب ماں نے اصرار کیا بیٹا کلمہ پڑھنا مسلمانوں کا چھوڑ دو، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میری ماں، اگر تمہاری جیسے 100 جانیں آپ اپنی قربان کر دو پھر بھی یہ سعد ابن ابی وقاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے ہر میدان کے اندر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ 8ویں نمبر پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ کے ہم زلف بھی تھے۔ آپ نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر میدان میں ساتھ دیا۔ 9ویں نمبر پہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کاتب وحی بھی تھے اور
ابتدا کے اندر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ 10ویں نمبر پہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ آپ ایک عظیم سپہ سالار تھے اور آپ نے جنگوں کے اندر عظیم کارنامے عطا کیے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر ہی آپ کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ 10 عظیم صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وزبیر بن عوام فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ فی الجراح وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی ضمانت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحابہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔